السلام علیکم، میں ہوں نواز جمال اور آج کا مضمون ہے کرونا وائرس۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سال دوم میں ALP میں شامل ہے اور اس دفعہ اس مضمون کے بہت چانس ہیں کہ یہ پیپر میں بھی آئے گا، تو بیٹا اس کو اچھی طرح سے آپ ذہن نشین کریں، اچھی طرح سے اٹیمپٹنگ اس کی کریں۔ اب میں یہاں پہ آپ کو اس کو اٹیمپٹ کرنے کا میتھڈ اور ساتھ ساتھ مضمون کے حوالے سے ہدایات اور انسٹرکشنز دوں گا، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اوپر سوال نمبر لکھیں، سوال نمبر 7، اور اس کے بعد مضمون نویسی، اور اس کے بعد جو عنوان آپ کے پاس ہوگا وہ لکھیں، جیسا کہ کرونا وائرس۔ اب یہ انڈر لائن کرنا، اس کو ڈیکوریٹ کرنا، اس کو آخر پہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ٹائم ہوا تو کر لیں، نہ کریں تو پھر بھی اس کا کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے۔ تو کسی بھی مضمون کا سٹارٹ جو ہے کسی اچھے حوالہ جات سے کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، جیسا کہ پہلا شعر لکھا ہوا ہے، گل ہوئی شمع تمنا بجھ گیا دل کا چراغ، وقت اپنے ساتھ کیسی یادیاں لایا ہے آج، جیسے یہ دنیا اندھیروں کے سوا کچھ بھی نہیں، روح پر ایسا غبار بے قرار چھایا ہے آج۔ اور اس کے بعد پہلے پیراگراف میں انسان کو ازل سے لے کر آج تک جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ان کا تذکرہ ہوا ہے، اور آخر پہ کرونا وائرس کے حوالے سے ایک حوالہ ایڈ کیا گیا ہے، عہد حاضر میں کرونا کا خوف سر پر لٹکتی برہنہ تلوار بنا۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بیسٹ پریزنٹیشن یہ ہے کہ آپ پہلے پیج پہ ایک نثری حوالہ لکھیں اور ایک شعری حوالہ لکھیں، جیسا کہ یہاں پہ لکھا گیا ہے۔ اب دیکھیں، اسی طرح سے اس کو یاد کرنے کے لیے ہر پیراگراف میں اہم الفاظ جو ہیں بولڈ کیے گئے، ان کو آپ ایز اے ذیلی عنوان لیں یا آؤٹ لائن لیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے۔ اب آپ دیکھیں پیج نمبر 2 پہ کہ جیسے جیسے اس دنیا میں انسان ترقی کرتا گیا تو ترقی کے ساتھ ساتھ اس کو طرح طرح کی بیماریوں نے بھی آ گھیرا، ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ نیکسٹ ہے کرونا وائرس دنیا میں عذاب الہی، انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عذاب الہی بھیجا ہے۔ اور آخر پہ قرآن پاک کی روح سے ایک حوالہ ہے کہ زمین پر جو فسادات نمودار ہوتے ہیں وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہیں۔ اور ایک شعر ایڈ ہے، جاری ہے ازل سے یہی قانون الہی، اعمال بگڑتے ہیں تو آتی ہے تباہی۔ اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف میں کرونا وائرس کا آغاز۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چین کے شہر ووہان سے ہوا، 10 ایسی وباؤں کا تذکرہ ہے جنہوں نے مختلف جانوروں سے جنم لیا اور انسان اس کی لپیٹ میں آیا۔ ہر پیراگراف سے ریلیٹڈ ایک ایک عبارت سے متعلقہ حوالہ ضرور لکھیں۔ وقت کی آندھی نے گہنائے کیسے کیسے چاند، کیسے کیسے ہنستے ہنستے شہر ہوئے ویران۔ اس کے بعد کہ ہمارے جو ماہرین ہیں ان کا کیا خیال ہے کہ یہ بیماریاں کہاں سے جنم لیتی ہیں، اس سے ریلیٹڈ ایک پیراگراف ہے اور اس کے ساتھ ایک حوالہ ہے، ان بستیوں کا حال جو حد سے گزر گئیں، ان ہمتوں کا ذکر جو رستے میں مر گئیں۔ اور نیکسٹ پیراگراف میں پاکستان میں وائرس کا آغاز کیسے اور کب ہوا، تو اس سے ریلیٹڈ پیراگراف ہے، اور اس سے کے ساتھ ہی ایک حوالہ ہے، حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ اور اگلے پیراگراف میں اس وائرس کی علامات کا تذکرہ ہے۔ جس طرح سے یہاں پہ دیکھیں وائرس کی علامات کو بولڈ کیا گیا، تو یہ اس پیراگراف کی آؤٹ لائن ہے۔ اس طرح سے آپ آؤٹ لائن لیں گے، اس کو یاد کریں گے تو اور آسان رہے گا۔ اٹھ گئے کیسے کیسے پیارے لوگ، ہو گئے کیسے کیسے گھر خاموش۔ تو یعنی اس بیماری سے بہت سے لوگ لقمہ اجل بنے، تو اس سے ریلیٹڈ حوالہ ہے۔ اس کے بعد اس وائرس کا نشانہ بننے والے اولین ممالک کا تذکرہ ہے کہ وہ کون سے ممالک ہیں جہاں پہ اس بیماری نے جنم لیا۔ آپ دیکھیں پیج نمبر 5 پہ آتے ہیں، یہاں پہ ان ممالک کا تذکرہ کیا گیا، ساتھ ساتھ ایک حوالہ ایڈ کیا گیا ہے کہ جیسے جیسے لوگوں نے احتیاط کی مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔
اس کے بعد اگلے پیراگراف میں دیکھیں، ماہرین کی رائے کے مطابق کرونا وائرس کی شکل میں دراصل انسانیت کے خلاف تیسری عالمی جنگ، اس کو تیسری عالمی جنگ کہا گیا ہے۔ اور اس پیراگراف سے ریلیٹڈ حوالہ ہے، یہ کس کی خدائی ہے کہ صحن چمن میں ہر شاخ پہ انسان کا سر جھول رہا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں اگلے پیراگراف میں اس کی اقسام بتائی گئی ہیں کہ وہ کون کون سی اقسام ہیں، اور نیکسٹ پیراگراف میں ویکسین کے سے ریلیٹڈ بتایا گیا کہ وہ ابھی تک ایجاد نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیں پیج نمبر 6 پہ کہ اس سے ریلیٹڈ ایک حوالہ بھی لکھا گیا ہے، احتیاط کرنا بزدلی نہیں سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا کے سائنسدان جو اس پہ سرچ کر رہے ہیں اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ اب اس کے بعد کرونا وائرس نے اجتماعی زندگی پر کیا اثرات اور انفرادی زندگی کو کس طرح سے متاثر کیا، اس سے ریلیٹڈ ایک حوالہ ہے۔ حوالہ بھی ہے انسان کی دوا ہے۔ اب آگے دیکھیں پیج نمبر 7 پہ، کچھ یوں ہوا ایک وبا پھیلتی گئی، پھر شہر اپنا شہر خاموشاں سا ہو گیا، پہلو نشیں جو رہتے تھے اب ملتے بھی نہیں، ہر شخص محفلوں سے گریزاں سا ہو گیا۔ اگلے پیراگراف میں کرونا وائرس سے آگاہی سے ریلیٹڈ پیراگراف ہے، اور اس کے بعد ایک حوالہ ایڈ کیا گیا، اور اس کے اگلے پیراگراف میں عوامی سطح پر کرونا وائرس سے آگاہی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پیج نمبر 8 دیکھیں، یہاں پر ایک قرآن سے ریلیٹڈ حوالہ دیا گیا ہے، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹتے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ ایک اور حوالہ ایڈ کیا گیا ہے، اور کرونا وائرس کن لوگوں کے لیے زیادہ خطرناک ہے وہ پیراگراف ہے، اور اس کے بعد کرونا وائرس سے بچنے کے لیے کون سے اقدامات ہیں، تو احتیاط کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں پیج نمبر 9 پہ دیکھیں، ہر پیج پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 ہی پیراگراف ہیں اور 2 حوالہ جات ہیں، تو آپ بھی اس کو کاپی کریں۔ اور اس کے بعد کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں، اس کا حل کیا ہے، اور ساتھ ساتھ حوالہ جات بھی لکھے گئے ہیں۔ بھنور سے لڑو تم لہروں سے الجھو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ اس کے بعد دیکھیں حالات و واقعات ہم سے کر رہے ہیں ایک سوال، کس گھڑی ظرف بشر کا امتحان ہونا ہے۔ اب پیج نمبر 10 پہ دیکھتے ہیں، پیج نمبر 10 پہ ایک کوٹیشن ایڈ کی گئی ہے، اس کے بعد قرآنی روز سے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہی تکلیف دیتا ہے وہی شفا، وہ بڑا رحیم ہے وہ کرے سب کا بھلا۔ تو قرآن سے ریلیٹڈ پیراگراف لکھے گئے ہیں اور قرآن سے ریلیٹڈ کوٹیشنز ایڈ کی گئی ہیں۔ اب پیج نمبر 11 کو دیکھیں، وہاں پہ حضرت انس کا بیان ہے کہ وہ کیا روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہاں پہ قرآن سے مختلف حوالہ جات دیے گئے ہیں۔ قرآنی روز سے صحابہ کرام جو ہیں ان کی روایات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ مختلف بیماریوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں وہ کون سے اقدامات کرتے تھے، کون سی تدابیر کرتے تھے کہ بیماریوں سے بچتے تھے۔ تو اب دیکھیں پیج نمبر 12، اس پہ مختلف بیماریوں کے حوالے سے اس مرض کو لا علاج کہا گیا ہے، تو اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ کوئی بھی بیماری جو ہے لا علاج نہیں ہے، بلکہ ہر بیماری کی دوا۔ آخر پہ آپ لوگوں نے شعر پہ اس کا اینڈ نہیں کرنا، بلکہ اپنی رائے سے آگاہ کرنا ہے اور اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے۔ اب یہ بات ہوئی کہ یہ تو 12 پیج لکھے گئے، ہم 12 پیج کیسے لکھیں گے، تو آؤٹ لائن بنائیں بیٹا، مختلف پیراگراف بنائیں، تو آپ لوگ منیمم 6 پیج، میکسیمم آپ لوگ 12 پیج بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ 12 پیج ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں جو 90+ پہ جانا چاہتے ہیں۔ تو جو میڈوکر اسٹوڈنٹ ہیں، نارمل اسٹوڈنٹ ہیں، وہ 6 سے 7 پیج بھی لکھ لیں تو ان کے لیے کافی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، نیکسٹ لیکچر میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔